السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو درخشاں اکیڈمی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کوشچن حل کرائیں گے۔ جو سب سے پہلا چیپٹر ہے آپ کا حمد خدائے عز و جل، جس کے مصنف کا نام ہے جناب شبنم کمالی۔ اس سے پہلے یہ آپ جان لیں کہ آپ کے سامنے میں ایک کتاب کھلا جس کا نام ہے گلشن۔ اس کتاب یہ ہے رہنمائے برائے اردو درخشاں دوم کے، اس کے اردو درخشاں دوم کے۔ اس کتاب کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر آپ کو تقریباً 1000 سے زائد سوال و جواب مل جائیں گے، اور وہ چیپٹر وائز ملیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، حمد خدائے عز و جل کے ہو گئے، یا بھابی جان کے ہو گئے، ادھر پھر دیکھ لیجئے فرار کے ہو گئے، دیکھیے کٹی ہوئی شاخ کے، سب کے تقریباً چیپٹر وائز مل جائیں گے آپ کو۔ یہ ہاں، اس کتاب کی قیمت یہ ہے، اس کتاب کی قیمت آپ کو ہو جائے قیمت 150 روپیہ ہے۔ جس کو بھی لینا ہوگا وہ رابطہ نمبر قائم کریں گے۔ رابطہ نمبر میرا ہے 82 26 89 11 52۔ اس کتاب چلیے میں بنا تحمید کے کتاب آگے بڑھاتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا سوال جو ہے، اس رابطہ پہ کام کریں گے، آپ کو انشاءاللہ کتاب مل جائے گی۔ پہلا سوال ہے آپ کا شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو کب پیدا ہوئے؟ 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں۔ 22 جولائی 1938 عیسوی کو شبنم کمالی پیدا ہوئے۔ پھر آگے سوال ہے آپ کا کہاں پیدا؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو سیتامڑھی ضلع پوکھریرا گاؤں میں۔ شبنم کمالی سیتامڑھی ضلع پوکھریرا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سیتامڑھی میں ایک گاؤں کا نام ہے پوکھریرا، اسی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ پھر آگے سوال ہے شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا تھا؟ شبنم کمالی کا انتقال 2006 اور 2004 دونوں ملتے ہیں، 2006 اور 2004، لیکن زیادہ صحیح قول ہے 2006 کا۔ اگر آپشن میں 2006 نہیں ہے تو 4 ہے تو 4 میں ٹک لگانا، 2004 میں، 2004 میں، لیکن زیادہ صحیح قول آپ کا 2006 نا، دونوں ملتے ہیں، دونوں چیز ملتا ہے آپ کا صحیح قول۔ پھر آگے سوال ہے آپ کا کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تخلیق کے معنی پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ تخلیق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ تخلیق کے معنی پیدا کرتے۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو کائنات کی تخلیق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی۔ پھر آگے سوال ہے انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ جواب ہے انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں۔ انسان کی مشکلوں کو حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں۔ پھر آگے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام ہے مصطفیٰ رضا۔ کیا ہے شبنم کمالی کا اصل نام؟ مصطفیٰ رضا۔ چلیے کچھ یہاں اصطلاحات ہے، اصطلاحات کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اصطلاحات میں سب سے پہلے ہے آپ کا حمد۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، جس نظم میں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ دوسرے میں ہے نعت۔ حمد جس نظم میں
جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، جس نظم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں، نعت۔ آگے ہے منقبت، جس نظم میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ منقبت۔ جس نظم میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ منقبت، منقبت کہتے ہیں۔ تو خلفائے کتنا ہے؟ خلفائے راشدین 4 ہیں۔ پہلا ہے حضرت ابو بکر، دوسرا ہے حضرت عمر فاروق، تیسرے نمبر پر ہے حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی، چوتھا پہ نمبر پہ ہے حضرت علی۔ یہ 4 خلیفے ہیں، ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین۔ ہاں، جس نظم میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں، منقبت، منقبت۔ آگے چلتے ہیں اب مناجات۔ یہ ہو گیا کیا؟ مناجات رہ گیا۔ مناجات جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مناجات، مناجات۔ اب آگے یہاں سے آبجیکٹیو سوال ہے، آپ کو دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے شبنم کمال کا اصل نام کیا ہے؟ تو مصطفیٰ رضا۔ آپ کو پتہ ہے شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ شعر میں یعنی شعر میں کتنے لائن؟ مصرع مطلب لائن، کتنے لائن ہوتے ہیں؟ 2۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2۔ پھر آگے سوال ہے آپ کا نظم میں حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ حمد میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ خدا کی۔ پھر آگے سوال ہے آپ کا شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہے؟ تو 1938، 1938۔ پھر آگے ہے شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہے؟ تو سیتامڑھی، سیتامڑھی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ تو کس ضلع میں؟ تو سیتامڑھی۔ پھر آگے سوال دیکھتے ہیں آپ آبجیکٹیو کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کا آکاش کا مترادف کیا ہوگا؟ آکاش کا مترادف کہتے ہیں پریاواچی شبد کو، یعنی ایک ہندی میں پریاواچی شبد کہتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہو۔ آکاش کے معنی ہوتے آسمان، کہ آکاش کا مترادف کیا ہوگا؟ تو آسمان۔ آکاش کے مترادف کیا ہوگا؟ تو آسمان۔ آکاش کے مترادف آسمان۔ پھر آگے سوال ہے آپ کے نصاب میں شامل حمد کے شاعر کون ہے؟ حمد کے شاعر کون ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے شبنم کمالی۔ پھر آگے سوال ہے آپ کا انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پھر آگے ہے سوال نمبر حمد کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی خدا کی تعریف۔ پھر آگے ہے یہ حمد کا لغوی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی اب جو پڑھے ہیں وہ نظم جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ یہ ہوگا اصطلاحی معنی، اصطلاحی معنی۔ یہ کیا ہے؟ لغوی معنی۔ پھر آگے سوال آپ کا حمد میں ذل جلال کس کے لیے آیا ہے؟ خدا کے لیے۔ پھر یہاں وہی حمد کے مترادف کا ہندی میں پریاواچی شبد کہتے ہیں۔ حمد کے معنی کیا؟ تو ثنا، تو ثنا کے معنی تعریف، حمد کے معنی بھی تعریف، ثنا کے معنی تعریف۔ تو کیا ہوگا؟ حمد کا پریاواچی شبد کیا؟ حمد کے مترادف کیا ہوگا؟ تو کیا؟ ثنا۔ پھر آگے ہے سوال بزم کائنات۔ بزم کائنات میں خدا کا کیا ہے؟ بزم کائنات میں خدا کا کیا ہے؟ تو عکس، یعنی خدا کے عکس ہے۔ دنیا کے اندر جس چیز میں دیکھیے، جس چیز کو اٹھا کر دیکھیے اس میں خدا کا کیا ہے؟ عکس دکھائی دے گا، خدا کے جلوہ گر دکھائی دے گا، خدا کا کاریگری دکھائی دے گا، اس سے آپ خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر ہے، جس چیز میں دیکھیے، آسمان میں دیکھیے، آکاش کو دیکھیے کہ بنا کھمبے کے کیسے کھڑا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ لائٹنگ، چاند، ستارے، سورج کیسے ہے، یہ سب کیا ہے؟ بس میں کائنات میں خدا کیا ہے؟ تو خدا کا عکس ہے۔
پھر آگے باب فیض سے دو جہاں کیا ملتا ہے؟ باب فیض سے دو جہاں، دو کے معنی دو، جہاں کے معنی دنیا آخرت، یہاں دو دنیا، دنیا آخرت میں کیا ملتا ہے کہ رزق ملتا ہے، یعنی خدا کے باب فیض سے کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے، یعنی خدا ہی کی طرف سے، خدا ہی کی جانب سے رزق ملتا ہے۔ اگر خدا کی بہت سارے نعمت ہے، اگر خدا آپ کو ایک ہی نعمت چھین لے، ایک نعمت چھین لے تو آپ اپنا کھانا نہیں کھا سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ کا ہڈی جوڑ ہے، اس کو اگر سیدھا کر دے، اس جوڑ کو چھین لیتے، آپ خود کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ پھر آگے سوال آپ کا ہے نور، نور کی ضد کیا ہوگی؟ نور کی ضد ہے نور کے الٹا، نور کے معنی روشنی کے آتے ہیں، تو کیا نور کے معنی روشنی، روشنی، تو نور کی ضد کیا ہوگی؟ ظلمت، ظلمت کے معنی اندھیرا، اندھیرا، تو نور کی ضد کیا کہ الٹا اندھیرا۔ پھر آگے سوال آپ کا ہے عزا، عزا کے مترادف کیا ہوگی؟ عزا، عزا کے مترادف جلا، کیا ہے؟ جلا، کیا عزا کے مترادف کیا ہے؟ جلا۔ آج کا پہلا چیپٹر آپ کا اختتام ہو گیا، ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔